کی طرف لے جا سکتے ہیں، اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے لے جا سکتے ہیں جب اس کو سیکھنے کے اس کے اندر خواہش ہو۔ اگر نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، سیکھنے کی خواہش پیدا کرنی ہوگی، اس کے سیکھنے پر آمادہ کرنا ہوگا۔ تاہم ہم اس کے لیے مختلف طرح کے انسینٹیوز یوز کر سکتے ہیں، ترغیبات، یعنی آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کے اینڈ میں یہ انسینٹیو ملے گا۔ یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آمادگی کی طرف لے کر جائیں۔ آمادگی کا جو آموزش کرنے کے لیے آمادگی کا جو کنسیپٹ ہے بڑا ہی اہم ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہیں گے کہ آپ کا معمول جو ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہے، رضامند ہے، چنانچہ اس رضامندی کی وجہ سے، مائل ہونے کی وجہ سے وہ سیکھنے کے لیے متحرک بھی ہوگا۔ تھورنڈائک نے ایک ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا، ایک تجربے میں اس نے بھوکی بلی کو بند کیا اور پنجرے سے باہر جیسے ہی وہ نکلتی لیور دبا کے تو اس کو انسینٹیو کے طور پر کھانے کے لیے گوشت کے وہ کچھ ٹکڑے دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس طرح سے اس انسینٹیو کو یوز کرتے ہوئے بلی کو ترغیب دی، سکھایا، اس نے آمادہ کیا۔ قانون مشق جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مشق یا تکرار محیط اور رد عمل کے درمیان تعلق پیدا کر دیتا ہے اور آموزش کا سبب بنتا ہے۔ مشق جتنی زیادہ، آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، مشق جتنی زیادہ بہتر ہوگی محیط اور رد عمل کے درمیان تعلق اتنا ہی پختہ اور پائیدار ہو جائے گا۔ محیط کیا ہوتا ہے؟ ماحول کی کوئی بھی ایسی قوت جو آپ کو کچھ کرنے پہ آمادہ کرے، اور رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جو آپ ری ایکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مشق کی جو کمی ہوتی ہے وہ محیط اور رد عمل کے درمیان اس تعلق کو کمزور کر دیتی ہے اور پھر آموزش بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب طالب علم کی مثال ہے، اگر اس نے کوئی مواد یاد کرنا ہے تو اس کو بار بار مشق کرنا پڑے گی۔ مثلا کوئی چیز چلانی سیکھنی ہے، بائیسیکل چلانا ہے، ٹائپ کرنے کی مہارت پیدا کرنی ہے، لکھائی کرنا سیکھنا ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے مشق اور تکرار بہت ضروری ہے اور یہ بڑی معاون بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور ہر ایسا عمل جس کے نتائج باعث راحت ہوتے ہیں، یعنی اچھا نتیجہ آئے، کسی بھی کام کو کر کے پلیزنٹ اس کا رسپانس آئے، تو پھر اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایسا عمل جس کو کرنے سے تکلیف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اگر اچھا نہ آئے تو اس سے اجتناب کیا جاتا ہے، اور اگر نتائج حوصلہ افزا ہوں تو پھر جو ہے اس کو دوبارہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم حقیقت ہے کہ جو بامعنی مواد ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی مطلب ہو، اس کی تکرار جو ہے وہ مفید بھی ہوتی ہے، مشق بھی کی جائے تو مفید ہوتی ہے، اور وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے اور وہ محافظے میں محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے برعکس ایسا مواد جس کا کوئی مطلب نہ ہو، مثلا لفظوں کی لسٹیں جو میں پریکٹیکل میں یوز کراتی ہوں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک میں ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو بے معنی جو مواد ہوتے ہیں ان کا رٹا لگانا، ان کی دہرائی کرنا، ان کی مشق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بے معنی مواد جو ہے اس کو یاد کرنا مشکل بھی لگتا ہے، اور اس کی بار بار کی جو تکرار ہے اتنی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، سود مند نہیں ہوتی جتنی کہ بامعنی مواد کی ہوتی ہے۔